نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله وأصحابه أجمعين۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میں سید عبد المسجود حبیبی بھدرک اڑیسہ انڈیا سے بول رہا ہوں۔ میرا نمبر یاد رکھیں 9437016097۔ آج جمادی الاول کی 4 تاریخ دسمبر 2021 کی 9 تاریخ ہے۔ آئندہ 6 جمادی الاول یعنی 11 دسمبر کو دنیائے سنیت کی ایک بڑی شخصیت حضرت مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان علیہ الرحمہ کا یوم وصال ہے۔ اسی روز عرس منایا جاتا ہے۔ اب حالات کے تناظر میں عرس سادگی کے ساتھ منایا جائے گا۔ اسی تقریب کے تعلق سے موضوع سرکار مجاہد ملت اور میرے مشاہدات پر بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اگر یہ بیان پسند آئے تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ 8 محرم الحرام یعنی 26 مارچ 1904 کی صبح صادق خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اس قدر بابرکت ثابت ہوگی، اور اسی روز دھامنگر ضلع بھدرک اڑیسہ کی سرزمین اور انگریزی راج میں ملا عبد المنان مرحوم کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کی خدمت کو رہتی دنیا تک یاد کی جاتی رہے گی۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا، والدہ نے پیار سے حپا کہا، والد نے حبیب الرحمان نام رکھا، یعنی اللہ کے حبیب کے ساتھ سارے سنی مسلمانوں کے حبیب بن گئے۔ صرف حبیب نہیں، دل کی دھڑکن بن گئے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آنسو بہانا ان کی خصوصیت رہی۔ بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت نمایاں پہچان بنی۔ دنیا سے عدم محبت ظاہری کردار رہا۔ حق گوئی و بے باکی میں اپنا ایک مقام بنایا۔ راہ حق میں مصائب و مشکلات سے نہ گھبرانا آپ کا شیوا رہا۔ باطل سے مقابلہ، مظلوم کے لیے آواز بلند کرنا یہ آپ کی فطرت رہی۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی جیسی پیاری عادت دیکھی گئی۔ مظلوم کی فریاد رسی، باطل کی سرکوبی آپ کا تر امتیاز رہا۔ ان خوبیوں کی بنیاد پر حبیب الرحمان مجاہد ملت کے لقب سے ملقب ہوئے۔ آج لوگوں کی زبان میں لفظ مجاہد ملت ایسا چڑھ گیا ہے کہ نام حبیب الرحمان کو لوگ بھول گئے۔ خصوصاً آج کی نسل آپ کو حضرت مجاہد ملت کے نام سے ہی جانتی اور پہچانتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو حضرت مجاہد ملت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حق بولنا اور حق کے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا فطرت رہی ہے۔ کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو، خواہ وہ انگریزی راج ہو یا آزادی کے بعد، اس کے خلاف آواز بلند کرنا حضرت مجاہد ملت اولین فرض سمجھتے تھے۔ آواز بلند کرتے وقت کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ خلاف بولنے کے پاداش میں کون سی مصیبت آن پڑے گی۔ اس عمل میں سدا عمل پیرا رہے۔ ظالم کے ظلم کو بے نقاب کرنے، مظلوم کی دستگیری میں انہیں لطف آتا تھا۔ یہ بالکل ظاہر ہے جب ظلم کے خلاف نہ بولا جائے
ظالم اور دلیر ہو جائے گا۔ آج ظالم جو نقصان پہنچاتا ہے کل مزید نقصان پہنچائے گا، اور یہ سمجھے گا کہ میری راہ میں تو رکاوٹ پیدا کرنے والا کون ہے، ہم اور ظلم کریں گے اور ظلم کریں گے۔ مبارکباد کے لائق ہیں حضرت مجاہد ملت، جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر حق کے لیے آواز بلند فرماتے رہے، مظلوم کی دادرسی کے لیے سینہ سپر رہے۔ انگریزی دور حکومت 1936 میں جب ہندوستان میں انگریزی حکومت کا پرچم لہرا رہا تھا، اسی زمانے میں 1 سال کسانوں کے لیے پانی کی سپلائی روک دی گئی۔ دوسرے سال اگرچہ پانی دیا، لیکن اس سے کسان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی۔ لیکن واٹر ٹیکس لینے کی جب بات آئی تو واٹر سپلائی کا محکمہ نے پورا ٹیکس لینا چاہا۔ وصول کی بات تو یہ تھی، پانی نہیں تو ٹیکس نہیں، لیکن سرکار بضد تھی ٹیکس لیا جائے گا۔ اس غلامی کے ماحول میں ساری جنتا خاموش تھی۔ کسی میں ہمت تھی جو حکومت سے ٹکرائے، لیکن حضرت مجاہد ملت اس ناانصافی پر خاموش نہ رہ سکے۔ کسانوں کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے، حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، جس کے نتیجے میں حضرت مجاہد ملت کو گرفتار کیا گیا۔ یہ آپ کی پہلی گرفتاری ہے۔ کون ہے حضرت مجاہد ملت کی طرح آج؟ 1964 میں جب راول قلعہ میں خطرناک فرقہ وارانہ فساد ہوا، سینکڑوں لوگ شہید ہوئے، مسلم بستیوں کو تخت و تاراج کر دیا گیا، جان و مال کا زبردست نقصان ہوا، پولیس تماشائی بنی رہی۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ مسلمانوں کی اس تباہی کو دیکھ کر حضرت مجاہد ملت کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ اس ظلم کے خلاف بولنا آپ نے ضروری سمجھا۔ عید الفطر کا دن تھا۔ دھام نگر شریف میں صبح 7 بجے نماز عید پڑھائی، کار سے بھدرک عیدگاہ پہنچے۔ نماز سے پہلے پولیس اور حکومت کے خلاف ایسی جوشیلی تقریر فرمائی، سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ پولیس کا دستہ عیدگاہ سے باہر تھا، ان کے چہروں کا جغرافیہ بدل رہا تھا۔ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو حضرت گرفتار کر لیے جائیں اور ان کی زد میں ہم بھی آ جائیں۔ آج کون ہے حضرت مجاہد ملت کی طرح؟ ہندوستان میں جب ہولی آتی ہے تو عموماً مسلمان اپنے گھروں میں رہتے ہیں، دوپہر تک دکانیں بند رہتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رنگ پھینکنے کی وجہ سے کہیں فتنہ فساد نہ ہو جائے۔ ہولی کے روز دن میں بسیں کم چلتی ہیں۔ رنگ سے کھیلنے والوں کو اس وقت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی صاف ستھرا کپڑا پہنے سامنے آتا ہے اور اس پر رنگ ڈالتے ہیں۔ اسے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ مارے خوشی کھل کھلا کر خوب ہنستے ہیں اور مزہ لیتے ہیں، ہم نے رنگ ڈال دیا۔ بہرحال ہولی کے موقع پر کہیں نہ کہیں ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک سال حضرت مجاہد ملت بس سے بھدرک لوٹ رہے تھے، کہیں بس رکی، آپ کو رنگ پھینکا گیا، حضرت کے کپڑے خراب ہوئے۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے، رنگ پھینکنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ مسلمان رنگ نہیں کھیلتا، پھر اگر کوئی اسلامی لباس میں ہے، اس کے چہرے اور لباس سے اسلام ظاہر ہو رہا ہے، پھر اس پر رنگ ڈالنے کا کیا معنی بھائی؟ اس غلط حرکتوں پر حضرت کیسے خاموش رہ سکتے؟ اگر آپ خاموش ہو جاتے تو بدی کا دروازہ کھل جاتا، دوسرے مسلمانوں پر رنگ ڈالا جاتا۔ آپ کا تہوار ہے، آپ تہوار منائیں، آپ کو کون روک رہا ہے؟ لیکن زبردستی کسی پر رنگ ڈالنا سراسر غلط ہے۔ حضرت مجاہد ملت بھدرک پہنچ کر تھانہ تشریف لائے، پولیس والوں کو حال بتایا۔ پولیس انسپکٹر نے ایک سپاہی کو آپ کے ساتھ بھیج دیا۔ میں نے دیکھا ہے
کہ دن میں حضرت جہاں کہیں بھی تشریف لے جاتے پولیس کا سپاہی ان کے ساتھ رہتا. آج کے دنوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. حضرت مجاہد ملت کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یا اللہ ہمیں بھی ظلم کے خلاف بولنے کا جذبہ عطا فرما. آج کا مشہور غزل گو شاعر وسیم بریلوی نے کیا عمدہ شعر کہا ہے. اصولوں پر جب آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے. اصولوں پر جب آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے. اگر زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. حضرت مجاہد ملت نے اپنے اس کردار سے یہ ذہن دیا اور بتا دیا کہ وہی انسان زندہ ہے. اسی شخص کی زندگی کو زندگی کہی جائے گی جو وصول کے خلاف کرنے والوں کو دیکھ کر تماشائی نہ بنے بلکہ اس کے خلاف قدم اٹھا کر زندگی کا ثبوت دے. کیا کہا گیا ہے کسی شاعر نے؟ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں. حضرت مجاہد ملت کی حق گوئی وہ بے باکی کو دیکھنے کے بعد ہری کرشن مہتاب جو کسی زمانے میں مہاراشٹر کے گورنر اور اڑیسہ کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ اڑیسہ کا حبیب الرحمان ہے. آئین جوامردی، حق گوئی و بے باکی اللہ کے بندوں کو آتی نہیں ربائی. آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. حضرت مجاہد ملت کے کارنامے، ان کی زندگی کے اوراق، ان کے شب و روز کے واقعات ہمیں جھنجھوڑ کر بیدار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں حق بولو اور حق پر جیو اور حق پر مرو. اسی میں تمہاری سرخ روئی ہے. ہندوستان میں اگر باوقار زندگی گزارنا ہے، اسلام و مذہب کی بقا چاہتے ہو تو حضرت مجاہد ملت کی زندگی پر عمل کرو. عمل پیرا ہو کر امر بن جاؤ. حضرت مجاہد ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فکر کی کیسے رہیں گے ہند میں، ان سے کیا مطلب جو ہیں اب سندھ میں. حاطف غیبی نے دی مجھ کو صدا، سر بکف رہنا پڑے گا ہند میں. حضرت کے اشعار میں نے حضرت مجاہد ملت کے 99 قصے میں لکھ کر تبصرہ کیا ہے. فاتح ہندوستان، انگریزوں سے ٹکر لینے والا میسور کا بادشاہ نے کہا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. جب کبھی ہندوستان کا مسلمان کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوگا، خواہ وہ پریشانی حکومت کی طرف سے ہو یا کسی اور کی طرف سے، ایسے موقع پر شیر دل، شاہین صفت شخصیت کے مالک حضرت مجاہد ملت ہمیں ضرور یاد آئیں گے. اقبال کے شعر کے ساتھ پرندوں کی دنیا کے درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. ان کی دوربینی، وسعت نظری، قلندری، خودداری، بے نیازی اور آرام طلب سے دوری والی باتیں یاد کر کے ہمیں بے چین کر دیا کریں گی. آج ضرورت ہے حضرت مجاہد ملت کی، آج ضرورت ہے حضرت مجاہد ملت کی قیادت کی. یا اللہ ہمیں تو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین. ابھی آپ نے جو کچھ سنا وہ حضرت مجاہد ملت کی زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں حق گوئی اور بے باکی کا جلوہ نظر آتا ہے. اب زندگی کا دوسرا رخ دیکھیے جس میں دنیا سے بے نیازی، عشق رسول میں استغراقی کی خوشبو ہے. بزرگوں سے عقیدت وہ انکساری کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. سابق متولی خان کے حبیبیہ دھام نگر شریف مولوی عبدالرحید علیہ الرحمہ سے پہلے حافظ معبود بخش علیہ الرحمہ
اور عبدالحق استاذی مرحوم حضرت کی زمینوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں مولوی عبدالوحید زیر تعلیم تھے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت میں ٹیلی فون تھا نہ موبائل، البتہ ٹیلی گرام کا وجود تھا۔ ملا صاحب حضرت میں حضرت علیہ الرحمہ کے ماموزاد بھائی ملا عبدالقدوس مرحوم رہا کرتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت جب بھدرک آتے تو ملا عبدالقدوس مرحوم کے گھر ہی تشریف فرما ہوتے تھے۔ باہر کے تمام خطوط ملا عبدالقدوس کے پتے پر آتے تھے۔ حضرت اپنے سفر سے جب بھدرک تشریف لاتے تو پہلے ملا عبدالقدوس مرحوم کے گھر پہنچتے تھے۔ وہاں پہنچنے کی دو وجہ تھی۔ اول یہ کہ اپنے جد امجد مولانا صادق علیہ الرحمہ کی درگاہ میں حاضری اور اپنے آئے ہوئے خطوط کو پڑھنا اور اس پر ضروری کارروائی کرنا۔ ایک بار حضرت علیہ الرحمہ ملا عبدالقدوس کے گھر ملا شاہی پہنچنے کے بعد اپنا کپڑا دھونے کو دیا۔ اس کے بعد خطوط لے کر پڑھنے لگے۔ یہ خط پڑھنے کے بعد چوک پڑے کہ فلاں جگہ مناظرہ ہے، حضرت کو وہاں پہنچنا ہے اور وقت بہت کم تھا۔ حضرت نے ملا عبدالقدوس کو بلا کر کہا، ارے بھائی تم کپڑا لاؤ، میلا کپڑا لاؤ، اسی کو پہن کر جانا ہے، بعد میں صاف کر لینا ہے۔ حضرت علیہ الرحمہ نے بغیر کھائے وہی پراگندہ کپڑے پہنے اور سیدھے ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ 1 بجے کی کسی گاڑی سے جانا تھا۔ چونکہ آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، ملا عبدالقدوس مرحوم کھانا لے کر سائیکل سے بھدرک اسٹیشن پہنچے۔ یہ وہ زمانہ تھا کچھ لوگ سائیکل سے جانا آنا کرتے تھے۔ بھدرک میں بجلی آئی نہیں تھی۔ اس وقت عموماً لوگ ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ کوئی اگر سائیکل چلایا کرتا تھا تو لوگ اسے بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے۔ سائیکل خریدنا، چلانا مالداری اور امیری کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ لیکن وہ زمانے پرامن و محبت کا زمانہ نہیں رہا۔ لوگوں میں سادگی و مروت پائی جاتی تھی۔ مکر و فریب، جھوٹ و دغا سے عموماً لوگ دور رہتے تھے۔ نمائش کی جگہ خلوص کار فرما تھا۔ عالموں اور حافظوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس دور میں عموماً عالم بعمل ہوا کرتے تھے۔ حضرت مجاہد ملت کا یہ واقعہ دین سے محبت، وفاداری کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ابھی سفر سے واپس تشریف لائے ہیں، تھکان دور ہوئی نہیں ہے، کھانا بھی کھایا نہیں ہے۔ مناظرے کا خط پڑھنے کے بعد سفر کے لیے تیار ہو جانا۔ آج کے دور میں ایسے عالم دین شاذ و نادر نظر آئیں گے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے آج دنیا مجاہد ملت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ایسا مجاہد جو دین کے لیے اپنے آرام کو تج دیا، عیش و آرام کو خیر بات کہا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے گھر میں اگر کسی کی میت ہو جائے، اس وقت مناظرہ کی خبر آ جائے تو پہلے مناظرہ کے لیے قدم اٹھاؤں گا، کیونکہ وہ دین کا بہت بڑا کام ہے۔ آج کون ہے حضرت مجاہد ملت کی طرح؟ آج کل کچھ پیر حضرات جب حج کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ رخصت کرنے والوں کا بڑا ہجوم ہو۔ اطلاع دے دی جاتی ہے کہ فلاں جگہ آپ پہنچے، بڑا جلوس نکلنا ہے۔ نعروں سے فضا گونجتی رہتی ہے، لوگوں کی لمبی قطاریں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو کھلا پلا کے جلوس میں شامل کیا جاتا ہے۔ موٹر سائیکل کی لمبی قطار رہتی ہے، فلک شگاف نعروں سے فضا گونجتی رہتی ہے۔ اور جناب جب حج سے تشریف لاتے ہیں تو اس وقت بھی یہی رنگ دیکھا جاتا ہے۔ عقیدت مندوں کی بھیڑ میں حضور مجاہد حضور کی سواری نکلی ہے، خوب زندہ باد کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔
کچھ لوگ نعرہ لگانے میں بازی لینا چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ نعرہ لگائیں تو حضرت زیادہ ہم سے خوش ہوں گے، زیادہ ان سے قربت حاصل ہوگی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت مجاہد ملت علیہ رحمہ یاد آتے ہیں۔ ایک بار آپ حج سے تشریف لائے، ساتھ کچھ لوگ تھے، مجاہد ملت زندہ باد کا نعرہ لگانا شروع کیا۔ یہ سن کر حضرت نے کیا کہا سنیے، غور سے سنیے، ان کی انکساری اور خاکساری پر غور کیجیے، ان کے خیالات پر داد دیجیے۔ آپ نے فرمایا، ارے زندہ باد کا نعرہ کیا لگاتے ہو، مرد آباد کا نعرہ لگاؤ۔ حبیب الرحمان زندہ رہ کر کیا کیا ہے، وہ زندہ رہ کر کرے گا ہی کیا۔ آج کون ہے حضرت مجاہد ملت کی طرح؟ میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے کہ آپ نام و نمود بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، ایسی کوئی حرکت نہیں کرتے تھے جس سے نام و نمود کی خواہش کا پتہ چلے۔ افسوس کہ آج کل کچھ پیروں اور مولویوں نے کیا حل بنا رکھا ہے، اپنی بیٹھک میں دوسروں کی غیبت کرنا، اپنی تعریف میں دوسروں کو کمتر دکھانا اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرے کباب میں کوئی ہڈی نہ بنے، ساری دنیاوی فائدے میرے تھیلی میں آ جائیں۔ جی ہاں، آج کے اس پرفتن دور میں ہم مجاہد ملت کو کیوں نہ یاد کریں، جن کی ذات نے قوم کی سچی رہنمائی کی، قوم کو امید سے زیادہ دیا، کسی کو سامنے سے دیا تو کسی کو چھپا کر دیا، جو دیا خلوص سے دیا، نمائش کے لیے نہیں دیا، کسی کے اشارے کو سمجھ کر دیا، کسی کے چہرے کو پڑھ کر دیا۔ یہی وہ باتیں ہیں آج لوگوں کے دلوں میں حضرت مجاہد ملت کی عقیدت ایسی رچ بس گئی ہے کہ نکل نہیں سکتی۔ آج کون ہے حضرت مجاہد ملت کی طرح؟ آج کے کچھ ڈھونگی پیروں کی نظریں مریدوں کے جیب پر رہتی ہیں، غریب مریدوں کو خاطر میں نہیں لاتے، سال میں ایک دو بار مرید نگر کا چکر ضرور لگا لیتے ہیں، مختلف طریقوں سے مریدوں سے روپے اینٹتے ہیں، خود کو مستجاب الدعوات پیش کرتے ہیں، جہاں موٹی رقم ملتی ہے وہاں لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ کچھ سیدھے سادے مرید ایسے پیروں کے چکر میں آ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کی دعا سے ہماری بگڑی بن جائے گی۔ ایسے پیروں کے بارے میں جب آپ پتہ لگائیں تو ان کے دو رخ نظر آئیں گے، گھر میں کچھ اور مریدوں کے سامنے کچھ اور۔ اب آپ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے حضرت مجاہد ملت کی ایک بات اور سنیے۔ حضرت مجاہد ملت چندن بازار بھدرک سے گزر رہے ہیں، حسن نامی ایک شخص آتا ہے، حضرت سے مصافحہ کرتا ہے اور دعا کی التجا کرتا ہے۔ حضرت دعا فرماتے ہیں، پھر وہ حضرت سے کہتا ہے، حضور ذرا دل سے دعا فرمائیں۔ حضرت نے جو جواب دیا وہ سن لیں۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ فرماتے، بابا دل ہے کہاں جو میں دعا کروں۔ حضرت کا جملہ ارباب نظر وعقل و دانش کے پیکر خوب سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت کے جملے کا مفہوم کیا ہے۔ بابا دل ہے کہاں کہ دعا کریں۔ کون ہے حضرت مجاہد ملت کی طرح؟ یہی اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اگر میرا بیان آپ کو اچھا لگے دوسروں تک پہنچائیے۔ نیاز مند کو دعاؤں میں یاد کریں۔ السلام علیکم۔